نہ صرف ملوث تھے بلکہ یہ تمام کارروائی منصوبہ بندی کے تحت کی گئی اور تمام لیڈران کو اہداف دیے گئے تھے کہ کس کس ہدف پہ کس کس نے پہنچنا ہے اور کیا کیا کارروائی کرنی ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 9 مئی کا سیاہ ترین دن اور جو اس کے واقعات ہیں، جو قومی سلامتی پہ حملہ ہے، سرکاری املاک کو نقصان ہے، یہ عمران خان صاحب کی ایما پہ ان کے پارٹی کے لیڈران کارکنان نے کیا. اور وہ چند مٹھی بھر جو شرپسند عناصر تھے جنہوں نے یہ کام کیا، ان کو اب عدلیہ کے چند حلقوں کی طرف سے تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. 9 مئی کے واقعات کی کوئی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات کا نہ دفاع کیا جا سکتا ہے، نہ اس بارے میں کسی قسم کا عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہو اور آپ کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہوں اور آپ کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور مسلح جتھے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دیں، ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دیں، چاگی پہاڑ کے ماڈل کو آگ لگا دیں اور قومی سلامتی پر آنچ آنے دیں. اس کا تصور نہیں تھا. یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور عمران خان صاحب یہ بتا کر گئے تھے. اب ان شرپسند عناصر کو جو تحفظ دیا جا رہا ہے، سر فہرست یاسمین راشد صاحبہ کو جو کورٹ کی طرف سے ریلیف دیا گیا اور ان کا کیس ڈسچارج کیا گیا، وہ مکمل طور پہ غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے. اس کیس کے اندر یہ کہا گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ اس کیس میں نامینیٹڈ نہیں ہیں ایف آئی آر میں، جبکہ اگر ایف آئی آر کا وہ صفحہ پلٹا جاتا تو یہ نظر آ جاتا کہ کیونکہ فوری طور پہ مقدمہ درج ہوا تھا، ایف آئی آر درج ہوئی تھی، تو تفتیش کے نتیجے میں جو ضمنیاں لکھی گئی ہیں اس میں ان کا نام شامل تھا دوسرے اور تیسرے صفحے پر، مگر عجلت میں فیصلہ کیا گیا. دوسرے اور تیسرے صفحے کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ یاسمین راشد صاحبہ کا باقاعدہ نام اس ایف آئی آر کی ضمنیوں کے اندر درج ہے بطور ایک ملزمہ کے. اور یہ تک نہیں دیکھا گیا کہ پنجاب فورینزک لیب میں ویڈیو ایویڈنس کو ایگزامینیشن کے لیے بھجوایا گیا تھا اور اس بات کا تعین ہونا تھا کہ جو ویڈیو ایویڈنس ہے آیا وہ اس سے یاسمین راشد صاحبہ کی موجودگی موقع پر ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فورینزک لیب کی رپورٹ مثبت آئی ہے، پازیٹو آئی ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس کی موقع کی ویڈیوز ہیں اس میں یاسمین راشد صاحبہ ہی موجود تھیں. اور فورینزک لیب نے جو اپنی رپورٹ دی ہے یہ عدالت میں جمع ہونی تھی. کسی بھی موقع پر اگر موجودگی ثابت ہو اور اس کی کوئی ویڈیو آ جائے، اس ویڈیو کا جو فورینزک انالیسز اور فورینزک ایگزامینیشن کروایا جاتا ہے وہ باقاعدہ آپ کو نتیجہ بتاتا ہے کہ یہ مرد یا خاتون اس موقع پر موجود تھے کہ نہیں تھے، یہ ویڈیو کہاں کی ہے، کس وقت کی ہے، یہ ویڈیو ٹھیک ہے نہیں ہے. تو معزز عدالت نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ یہ فورینزک رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جاتی اور بتایا جاتا کہ جی یہ انہی کی ویڈیو ہے، محترمہ ہی موقع پر موجود تھی، ویڈیو ٹھیک ہے، ویڈیو 9 مئی کی ہے، ویڈیو شام کی ہے، جتھے کے ساتھ وہاں موجود تھی. تو کیس سے جب ڈسچارج کیا گیا یا بری کیا گیا ہے، اتنی کیا عجلت تھی، اتنی کیا جلدی تھی کہ اس رپورٹ کا انتظار تک نہ کیا گیا. یہ رپورٹ آ جاتی تو اس میں ثابت ہے، موقع پر موجودگی ثابت ہے، ویڈیو کا اصل ہونا ثابت ہے، ویڈیو کا 9 مئی کی تاریخ کا ہونا ثابت ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی لوکیشن ثابت ہے. تو یہ فورینزک انالیسس کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا اگر قانون کے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایف آئی آر کے ساتھ جو دیگر دستاویزی ثبوت لگے تھے اور دستاویز لف تھے ان کو بھی دیکھا جانا چاہیے تھا.
کن دستاویزات میں ان کا نام شامل ہے، وہ ان واقعات میں ملوث رہی ہیں. اور دیکھیے، قانون اور انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر آنا چاہیے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چند مخصوص حلقے عدلیہ کے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اتنا غیر سنجیدہ رویہ کیوں رکھتے ہیں، اور ملزمان کو ٹرائی کرنے پر، ان پر مقدمہ چلانے پر ان کے کیا اعتراضات ہیں، اور وہ کیوں گریزاں ہیں ان مقدمات کو آگے چلانے پر. پنجاب گورنمنٹ کی پروسیکیوشن کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، جہاں جہاں ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے نادرا سے کوئی ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. مگر ملزمان جو ہیں ان کے حوالے سے جب تمام تر شواہد آ گئے ہیں تو پھر یہ ریلیف کس بات کا دیا جا رہا ہے. اور بڑے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پرویز الہی صاحب، جن کے خلاف بڑا کلیئر ایویڈنس ہے منی لانڈرنگ کا، کرپشن کا، غیر قانونی بھرتیوں کا، ان کے کیسز ڈسچارج کیے جا رہے ہیں. اور وہ ورک صاحب ایک جج ہیں جن کی فیس بک کی پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تصویریں لگی ہیں، پرو پی ٹی آئی پوسٹیں ہیں، اینٹی پی ڈی ایم پوسٹیں انہوں نے لگائی ہیں. کیا یہ کسی جج کو زیب دیتا ہے کہ وہ مقدمہ بھی سن رہا ہو اور ساتھ سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ سے کسی ایک سیاسی جماعت کی پوسٹیں بھی کر رہا ہو، اور اربوں روپے کی کرپشن کے ثبوت اس کو نظر نہ آئے اور وہ ملزم کو بری کر دے؟ اس میں پروسیکیوشن کا کیا قصور ہے؟ اس میں پولیس کا یا اینٹی کرپشن کا کیا قصور ہے؟ پرویز الہی صاحب کو پشت پناہی حاصل رہی ہے اعلی عدلیہ کے ججز کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس آڈیو میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے پرویز الہی صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ آڈیو جب اس پہ کمیشن بنتا ہے تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اس کمیشن پہ سٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے. اس کمیشن کی کارروائی کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا کہ جی میرے سے نہیں پوچھا. بھائی ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے، انکوائریز کمیشن ایکٹ کے تحت ایک کمیشن ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب مظاہر نقوی اور پرویز الہی کی آڈیو کی تحقیقات نہیں ہوں گی، تمام آڈیوز کی تحقیقات نہیں ہوں گی، اور معاملات اسی طرح اجلت میں آگے چلائے جائیں گے اور سٹے آرڈر دیے جائیں گے، تو پھر پرویز الہی صاحب کو تو حمایت حاصل ہوگی کہ وہ ایک میجسٹریٹ ہوں، وہ سیشن جج ہوں. وہ پرویز الہی کے خلاف فیصلہ کیوں دے گے جب ان کو پتا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کو اعلی عدلیہ کے ججز کی نہ صرف حمایت حاصل ہے بلکہ انصاف کے اس سارے عمل میں وہ مداخلت بھی کر رہے ہیں، وہ تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں، اور میسیجز پاس ہو رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دینا ہے. تو پھر اگر 9 مئی کے ملزمان کو بھی ریلیف ملنا ہے، جنہوں نے حملے کیے، جن کی وداؤٹ فیئر آف کانٹرڈکشن ہم یہ کہتے ہیں ناقابل تردید ثبوت ہیں ان کے کہ انہوں نے حملے کیے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، وہ خواتین ہوں، وہ مرد ہوں، وہ جو بھی ہوں، کیونکہ دہشت گرد کی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ نسل ہوتی ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ جنس ہوتی ہے. اس نے تو دہشت گردی کی ہے اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. تو یہ جو ایک شفقت کا رویہ ہے کہ آپ ثبوتوں کو نہیں دیکھتے، آپ شہادتوں کو نہیں دیکھتے، آپ انتظار نہیں کرتے کہ مقدمہ آگے چل سکے اور ریلیف دے دیا جاتا ہے پہلی پیشی پہ تو بیل نہیں ملتی، اور آپ یہاں پہ پورا مقدمہ ڈسچارج کر دیتے ہیں، بری کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پرویز الہی کا منی لانڈرنگ کا اربوں کا کیس، ناجائز بھرتیوں کا اربوں کا کیس، وہ پہلی پیشی پر کس طرح اڑایا جا سکتا ہے جب تک اعلی عدلیہ اس کو تحفظ فراہم نہ کر رہی ہو. اور اعلی عدلیہ اس میں لوور جوڈیشری، سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ججز کو پرویز الہی صاحب کے لیے، یاسمین راشد صاحبہ کے لیے مینج نہ کر رہی ہو کہ قانونی تقاضے پورے ہوں نہ ہوں مگر ریلیف مل جاتا ہے. 9 مئی کے واقعات میں یا کرپشن کے معاملات میں جو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ تمام وہ لوگ جو تحفظ دے رہے ہیں وہ شریک جرم ہیں، وہ اس جرم میں ملوث ہیں؟
ان کا اس جرم میں ہاتھ ہے، وہ 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کو تحفظ فراہم کر کے قومی سلامتی پر خدا نخواستہ آنچ آنے دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پر بات نہ کی جائے اور ملزمان کو چھوڑ دیا جائے؟ تو تمام جیلوں کے دروازے کھول دیں، تمام دہشت گردوں کو رہا کر دیں۔ کاش پی ٹی وی کے حملے کے ملزمان کو، کاش پارلیمنٹ کے گیٹ توڑنے والے ملزمان کو سزا ہوئی ہوتی تو آج 9 مئی کی نوبت نہ آتی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی ملوث ملزمان ہیں، یہ جہاں جہاں ریلیف ملے گا ہم اپیلیں کریں گے، ثبوت فراہم کریں گے اور کیفر کردار تک ان کو پہنچائیں گے۔ کوئی گنہگار جیل سے باہر نہیں ہوگا اور کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک پرویز الہی صاحب کے مقدمات کا تعلق ہے، یہ افسوسناک ہے کہ کچھ ہائی کورٹ میں بیٹھے ججز اور کچھ سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز ان کی کرپشن کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ یہ کہاں تھے؟ آج محسن اختر کیانی صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کے بھائی کے کیس میں کامنٹس پاس کی، یہ کہاں تھے جب 3 سال آہا چیمہ جیل میں تھے؟ یہ کہاں تھے جب بلال کدوائی نامی امریکہ پلٹ نوجوان جو ایل ڈی اے میں نوکری کرتا تھا، اس کا کیس 2 سال شیخ عظمت سعید صاحب نے بیل کا کیس نہیں سنا تھا؟ ادھر اتنا فوری ریلیف ملتا ہے کہ نہ ثبوت دیکھے جاتے ہیں، نہ شواہد دیکھے جاتے ہیں، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے کسی شہید کے مجسمے کو مسمار کیا ہے۔ کسی نے ریڈیو پاکستان جہاں سے اعلان ہوا تھا صبح آزادی کا، اس کے آرکائیوز کو آگ لگائی گئی ہے، کہیں پہ چاغی پہاڑ کو آگ لگائی گئی ہے، کہیں پہ ڈی آئی جی آپریشن پہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ لوگ کہاں تھے جب یہ سارے معاملات؟ ان کا کوئی تحفظ کر سکتا ہے؟ ان کا کوئی دفاع کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ان واقعات کے دفاع میں عدلیہ آ جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اپیلیں بھی دائر کریں گے، وہ 9 مئی کے ملزمان ہوں، وہ پرویز الہی صاحب کی کرپشن کے کیسز ہوں، پورے طریقے سے ان کی پیروی کی جائے گی اور وفاقی حکومت جہاں جہاں اس میں اپنا کردار ادا کر سکے کرے گی، کیونکہ یہ مقدمات شہزاد اکبر کے بنائے ہوئے مقدمات نہیں ہیں، یہ شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر بنائے مقدمات ہیں اور ان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔